قال یا آدم ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما. اب ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو امتحان لینا تھا کہ بھئی وہ جو یہ بات کہی تھی کہ یہ وفاداری خلافت کے لیے ضروری ہے، بات وہ غلط نہیں تھی، وہ صحیح ہے، مگر ایک بات فرشتوں کو جو نہیں معلوم تھی کہ علم کی ضرورت ہے، وہ اللہ میاں نے بتلا دی. مگر وفاداری بھی تو ہونی چاہیے کہ جو جس طرح کہا جائے وہ اسی طرح سے اس کام کو کرنا ہے. اس کا بھی امتحان ضروری تھا، تو اس کا امتحان لیا گیا، اور اس امتحان کے ساتھ ایک اور چیز بیچ میں سامنے لائی جا رہی، اور وہ یہ کہ اے آدم اور اے اولاد آدم، تو بحیثیت خلیفہ کے تیرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، تیرے رہنے کی جگہ اصل جنت ہے جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، وہی ٹھکانہ تیرا اصل ہے. مگر اس کے لیے ایک امتحان دینا پڑتا، اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر وہیں رہتے ہیں، اور اس امتحان میں اگر پاس نہ ہو تو پھر وہ صلاحیت پیدا کرنے کے واسطے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے کہ جب وہ صلاحیت پیدا ہو جائے پھر واپس آئیں اپنے وطن میں. یہ ہے وہ صورت. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجا گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ بھی پیدا ہو گئی، اس کی تفصیل یہاں نہیں کس طرح سے پیدا ہوئی اور کیا ہوئی، لیکن بہرحال آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا ان کی بیوی، ان دونوں کے تعلق سے کہا گیا اسکن انت وزوجک الجنہ، سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس جنت سے بے افراط. رغدن کے معنی یہ ہیں کوئی پابندی نہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب لائسنس لاؤ، پرمٹ لاؤ فلاں چیز کھانے کے واسطے. رغدن میں ایک تو یہ کہ بے افراط، اور دوسرے یہ کہ اس کوئی پریشانی بھی نہیں، دقت نہیں ہے، جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے اس کے واسطے یہ نہیں ہے کہ بھائی اتنی دور جانا پڑے گا لانے کے واسطے، وہ چیز فوراً حاضر. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتلائی بھی ہیں کہ جنت میں کسی چیز کے تعلق سے جہاں ذرا خیال آئے کہ اس کو دل چاہتا ہے، وہ چیز ادھر دل میں خیال آئے گا اور ادھر وہ چیز بالکل سامنے موجود ہوگی. میں نے یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو خلافت دی ہے، تو علم کے بارے میں تو میں نے ابھی بتلا دیا، علم تو وہ دیا کہ اللہ کے بعد اور کسی مخلوق کو وہ علم نہیں جو آدم کی اس کی صلاحیت دی گئی. تو پھر علم کے بعد قدرت کی بھی ضرورت ہے. اگر علم تو ہو مگر قدرت نہ ہو، کیا کام کرے گا وہ اس علم سے؟ مثال کے طور پر آپ کو پوری انجینئرنگ پڑھا دی جائے مگر نہ کوئی آپ کے پاس اکوپمنٹ ہو، اور خدا نہ خواستہ وہ آدمی جس کو انجینئر بنایا گیا وہ ہاتھ پاؤں سے بھی معذور، اس کی انجینئرنگ میں کس کام آئے گی؟ اس کے ہاتھ پاؤں درست ہونے چاہیے، اس کے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ اپنے پڑھے ہوئے اس علم کو جو ہے وہ کام میں لا سکتا ہے. قدرت کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو قدرت بھی دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اپنے اسی علم اور قدرت کے نتیجے میں اس نے کیا کیا ایجادات کر لی کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے، آج وہ چیزیں ایجاد ہو گئی. تو قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے علم میں اور قدرت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس دنیا میں دنیا کی حد تک جتنی گنجائش ہوگی وہاں تک اس کا علم اور اس کی قدرت بڑھتی جائے گی. لیکن جہاں جا کر کے اس دنیا کا مزاج جو ہے وہ ساتھ نہ دے گا اس انسان کی قدرت کو، جو مزید قدرت دیے جانے کا، وہاں تک جائے گا مسئلہ. مگر دوسرے دنیا میں پہنچ کرنے کے بعد وہاں وہ تنگیاں نہیں ہیں، وہ حد بندیاں نہیں ہیں. اس عالم آخرت میں جب انسان پہنچے گا، بشرطے کہ وہ واقعی انسان بن کے پہنچ رہا ہو، سمجھ میں آیا، بلکہ اس کا ٹھکانہ وہ جانوروں اور شیطانوں کے ساتھ نہ ہو، انسانوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہو. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس انسان کی قدرت کا یہ حال ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جیسی ہے ویسی قدرت اس انسان کی ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے
اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، کہ جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہو جا اور ہو جاتی. کوئی ساز و سامان، تیاری، فیکٹری قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارادہ کیا وہ کام ہوا. یہی صورت جنت میں جنتی کی ہو جائے گی کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش کرے گا اور ارادہ کرے گا وہ چیز سامنے موجود. تو یہ انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قدرت اور یہ اس کے کمال کا اثر ہوگا. تو علم بھی ہوگی اور قدرت بھی. تو فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، بے افراط کھاؤ اور جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس درخت کے پاس کو بھی نہ جانا. فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہوا تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے. وہ اس سے یہ سمجھنا کوئی ضروری نہیں کہ وہ درخت کوئی خراب قسم کا تھا، گندے قسم کا تھا، کوئی ایسا، یہ کوئی ضروری نہیں. اس سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں. امتحان چونکہ ہے لہذا ایک چیز کو منتخب کر لیا گیا کہ بھائی سب چیزوں کی طرف جا سکتے ہو مگر یہاں نہیں جا سکتے. اس لیے اس سمجھنے کی ضرورت نہیں. اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کو نہیں بتلایا کیسا درخت تھا. اگر وہ واقعتاً نقصان دہ ہوتا تو پھر اللہ میں خود ہی بتلا دیتے. نہ بتلانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درخت اپنی ذات سے کوئی برا ہو یہ ضروری نہیں تھا، بس روک دیا گیا. کیونکہ اصل میں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صلاحیت کا امتحان مقصود تھا کہ وفاداری ہے کتنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ولا تقربا فرمایا، یوں نہیں کہا ولا تاکلا. جب کہا جا رہا ہے کہ ہر درخت میں سے تم جو کچھ کھانا ہے پینا کھا لو تو وہاں کہا تھا مگر اس کو مت کھانا. اس کے بجائے کیا لفظ لائیں؟ ولا تقربا. اس سے فقہا نے ایک بہت بڑا اصول نکالا ہے اور اس اصول کا اس اصل کا نام ہے سد باب ذریعہ. یعنی جو وہ راستہ وہ ہے کہ جس پر چل کر کے ایک برائی تک انسان پہنچ سکتا ہے اس راستے کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ برائی تک نہ پہنچے. یہ ہے فقہا نے ایک اصل نکالے. اسی واسطے ایک چیز جو ہے فقہا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے یہ کام کرنا. اب ہم قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیں کہاں لکھا ہے کہ یہ کام گناہ ہے؟ قرآن میں نہیں مل رہا ہے. یا مثلا حدیث میں ہم تلاش کرنے بیٹھ جائیں کہاں ہے حدیث کے اندر یہ کام گناہ ہے؟ بھائی فقہا نے اس اصول سے کہ سد باب ذریعہ قرآنی اصول ہے اس میں انہوں نے غور کیا کہ قرآن اور حدیث اس برائی سے روک رہے ہیں تو اس برائی تک پہنچنے کے یہ ذریعے ہیں. فقہا غور کر کے تجربے کی بنیاد پر حالات پر غور کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان راستوں پر چلنا ہی غلط ہے، ان کاموں کا کرنا غلط ہے جو اس برائی تک پہنچا دے. تو ولا تقربا لفظ لائیں، قریب بھی مت جانا اس درخت کے. قریب جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ تم یہ بھی ہو سکتا ہے کھا لو. اسی واسطے حدیث میں آیا الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات. حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اس کے درمیان میں جو ہیں ان کو کہا گیا مشتبہات. اور فرمایا کہ مشتبہات کی مثال کیسی ہے؟ مشتبہات کی مثال ایسی ہے جو جیسے کھیت کی باؤنڈری ہوا کرتی ہے جس کو ہمارے یہاں زبانوں میں کہتے ہیں باڑھ. تو باڑھ لگی ہوئی ہے. ہوشیار چرواہا کیا کرتا ہے کہ اپنی بکریوں کو باڑھ کے پاس بھی نہیں جانے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ باڑھ تک پہنچے تو پھر چھلانگ لگا کے کھیت میں بھی پہنچ جائے گی. تو باڑھ سے بھی دور رکھنا چاہیے. تو باڑھ جو ہے وہ کھیت کے اوپر یہ مشتبہات کی ایک مثال ہے. جس کو حرام سے بچنا اور ناجائز سے بچنا ہے ان کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے تو وہی حرام سے بچ سکے گا. آج مشتبہات میں ہو سکتا ہے کہ مشتبہات سے آگے ہاتھ جو ہے وہ حرام تک بھی پہنچ جائے. تو یہ سد باب ذریعہ کہلاتا ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ. بھائی آئندہ ہفتے تو بقرعید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد کے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جا کر رہو اور اطمینان کے ساتھ کھاؤ پیو جو دل چاہے جس طرح سے، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے پاس کو مت جانا. یہ بات گزر چکی ہے. اور ولا تقربا هذه الشجرہ، اس سے فقہا جو اصول نکالتے ہیں اس کو بھی میں اس وقت بتلا چکا تھا. یہاں فرماتے ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بچلا دیا شیطان نے ان دونوں کو. ذلت عام بولا جاتا ہے اس وقت کہ مان لیجئے کہ ایک شخص جا رہا تھا ادھر کو، اچانک کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں ایک دوسرا خیال آیا اور اس وقت وہ جو قدم ان بیلنس ہو کر کے ادھر سے ادھر کو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت قدم، بچلانا جس کو اردو میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم علیہ السلام تو اپنی اسی بات پر قائم تھے اپنی طبیعت سے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا اس پر رہنا ہے اپنی طبیعت سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جو بات ہوئی آدم علیہ السلام سے جو خلاف ورزی ہو گئی، وہاں یہ مسئلہ نہ پیدا ہو جائے انبیاء جب معصوم ہوتے ہیں تو خلاف ورزی حکم ربانی کی ہوئی کیسے. اس لیے میں نے لفظ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی طبیعت سے اسی پر آئیں. اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، مگر شیطان نے آ کر بچلا دیا. اور بچلنا اس طرح سے ہوا کہ جس انداز میں شیطان نے بات کہی وہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک اس میں کچھ معقولیت نظر آئی. سمجھ میں یہ تھی وہ وجہ. مثلا ایک تو یہ کہ صاحب یہ کوئی ہمیشہ کے واسطے تھوڑی پابندی لگی ہے، ایک وقت کے لیے تھی. دوسرا یہ اس درخت کے کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا. تو جنت سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ تو دماغ میں رہا، لیکن آگے یہ نہیں دماغ میں رہا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. وہ ذہن سے نکل گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ بے شک رہا، اور شیطان نے اس کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پابندی نہیں، ایک وقت کے لیے تھی. ایسا ہی جیسے مان لیجئے کہ ایک بچہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہوگا، روٹی بھی کھائے گا، چاول بھی کھائے گا، لیکن جس وقت وہ ابھی ماں کی گود میں ہے، دودھ پر اس کا گزر بسر ہے، تو ہم اس کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی روٹی نہ کھانے پائے، فلانی چیز نہ کھانے پائے. تو کیا وہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہے؟ کبھی نہیں کھائے گی. آپ اگر یوں بھی کہیں خبردار اس کو کبھی یہ چیز مت دینا، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہوتے بوڑھا بھی ہو جائے تو مت دینا. مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کی یہ حالت ہے اس وقت تک اس کو یہ چیز نہ دی جائے. تو شیطان نے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کے گویا معنی یہ بتلایا کہ بے شک یہ کہا گیا کہ قریب مت جانا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. جبکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس درخت کو کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو حضرت آدم سمجھ گئے
بھائی چھل کپٹ جس کو کہتے ہیں وہ تو انبیاء میں ہوتی نہیں. بے شک حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے، سمجھداری، لیکن یہ کہ کوئی چھل فریب ہو رہا ہے وہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے. سمجھا کہ جو بات ہے. اور جبکہ شیطان کہہ رہا ہے وَإِنِّي لَكُمْ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو ہمدرد ہوں جناب، آپ کا بہی خواہ ہوں. میں بہی خواہ میں یہ کہنے کے واسطے آؤں، ورنہ میرے کبھی سر میں درد تھوڑی تھا کہ میں بے وجہ آپ کے پاس آتا کہنے کے لیے. تو اس معقول انداز میں کہا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کو یا اس کے پھل کو یا جو بھی کہیے جو چیز کھانے کی تھی وہ کھا لی، اس کے بارے میں امت اس طرف گئی ہے اور علماء امت کہ یہ خطأ اجتہادی تھی. سمجھ میں آیا؟ یہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس لیے کہ وہ عصمت کے خلاف ہے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور اہل سنت والجماعت کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کی عصمت اعلان نبوت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے ہر حالت میں وہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ اس لیے جان بوجھ کر تو سوال نہیں تھا، اس کہنے پر خطا اجتہادی ہوئی. خطا اجتہادی انبیاء سے ہو سکتی ہے. سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا اجتہادی کے واقعات موجود ہیں، خود قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے. مثلا قصہ بدرین کا قصہ کہ جو بدر کے قیدی آئے تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لے کر اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے، غلط ہوا ہے. تو خطا اجتہادی، اس کو خطا ہی تو کہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں اس کو صحیح نہیں قرار دے رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خطا ہے. تو صاحب خطا اجتہادی انبیاء سے ہو سکتی ہے، لیکن نافرمانی جان بوجھ کر جس کو معصیت کہتے ہیں وہ انبیاء سے اس کا تصور نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن کہیں کہیں جب قرآن شریف میں یہ ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے نافرمانی کی اور وہ یوں کہیے کہ رائے حق سے ہٹ گیا. یہ الفاظ عصا تو نافرمانی کو کہتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر ہر آدمی کے لیے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ایک معمولی آدمی ہوگا، بڑا سی بڑی غلطی کر جائے گا، آپ اس کو چھوٹی نافرمانی قرار دے سکتے ہیں. لیکن بڑا آدمی ہو، اس کی چھوٹی غلطی کو آپ بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں کہ تم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ تم جیسا ایک سمجھدار، تم جیسا علم والا، تم جیسا وفادار، تم جیسا آدمی جو ہے یہ غلطی کر جائے. اس پر زیادہ ڈانٹ پڑ سکتی ہے چھوٹی غلطی کے اوپر بنسبت اس کے کہ عام آدمی بڑی غلطی کر جائے، آپ اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اور دلیل لاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اگر دین کے تم نے ایک حصے کو چھوڑ دیا اور 10 حصے میں سے ایک حصے کو چھوڑ دیا اور 9 حصے پر عمل کر لیا، پکڑ ہوگی تمہاری. اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دین کے اگر ایک حصے پر عمل کر لیا اور 9 حصے بھی چھوڑ دیے، قابل معافی ہوں گے. یہ فرق کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ فرق بالکل کلیئر یہ ہے کہ تم ہو میرے زمانے کے اندر، تمہارے آنکھوں کے سامنے وحی اترتی ہے، معجزات تم نے دیکھے ہیں، کمالات نبوت تم نے دیکھے ہیں، قدرت کے کرشمے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اسلام کی حقانیت جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تب کیا وجہ ہے کہ تم اس کے خلاف ورزی کرو گے؟ ایمان اور یقین کی جس قوت کا تم سے توقع کی جا سکتی ہے اس کے خلاف اگر ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر وہ قابل سزا ہونا ہی چاہیے. برخلاف اس کے کہ جو بعد میں آئیں گے، زمانے کا جو اتنا طویل فاصلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جذبات، وہ علم اور وہ ساری چیزیں وہ کمزور ہوتی چلی جائیں گی. اب اس زمانے میں اگر تھوڑا بھی عمل کیا تو اس کو بڑا سمجھا جائے گا. بادشاہ کے ہاں ایک گاؤں کا آدمی بھی آ کر کے جس طرح سلیوٹ کرنا چاہیے، جس طرح سے آداب دربار کے بجا لانے چاہیے، وہ نہیں لایا. بادشاہ سمجھ سکتا ہے گاؤں والا ہے، معاف کر، چلو جاؤ. لیکن اگر وزیر صاحب اس طرح پر آ جائے جس طرح وہ گاؤں والا آیا تھا، تو نہ صرف یہ کہ قابل برخاستگی ہو سکتا ہے کہ ان کو شوٹ ہی کرا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے توقع نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ وہ ہے کہ ان کے برابر کبھی کسی کا مقام نہیں ہو سکتا.
وہ بارگاہ الہی کے جو آداب ہیں، اس کا جاہ و جلال ہے، اس سے وہ خوب واقف ہے. اس لیے وہ ان سے چھوٹی سی بھی اگر خطا ہو جائے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اوروں کی بڑی سی غلطی پر پڑی. اب آپ دیکھیے مثلا ایک دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطا اجتہادی کا ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں اور جو سرداران قریش میں سے یا مالداروں میں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، بات اسلام کی کر رہے ہیں. اسی درمیان میں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، غریب بھی ہیں. وہ آ گئے اور انہوں نے، ان کو کیا معلوم بیچاروں کو کیا ہو رہا، یہ معلوم ہے کہ آپ تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا ناگوار ہوا. کیوں ناگوار ہوا؟ کہ بھئی یہ تو اپنے ہیں، کوئی جزئی مسئلہ پوچھیں گے تو کسی وقت بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ جو میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کو میں اصول دین کی دعوت دے رہا ہوں اور ان کی ناک اونچی ہے، سمجھ یہ ذرا دیر میں ہاتھ رسی توڑا کے بھاگ سکتے ہیں. اصول دین جو ہیں وہ پریفریبل ہیں بنسبت جزئیات دین کے. بات سمجھ آئی نہیں؟ بس ایک تو مسئلہ کوئی چھوٹا سا ہو اور ایک عقیدے کی بات ہو، کس کو آپ پرائرٹی دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اصول پر اب اس وقت لگا رہا ہوں اور یہ فرعی بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے پریفریبل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنا وقت لگاؤں اور اس کو میں اس کے ساتھ وقت لگاؤں گا تو یہ بدک جائیں گے. آپ کو ناگواری ہوئی، اس پر وحی اتری سورہ عبس 30ویں سپارے کے اندر. عبس وتولی، منہ بھی سورتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، کہاں خبر آپ کو کہ وہ پاک صاف ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا اس کو یاد آئے اور اللہ کی طرف توجہ ہو تو وہ نصیحت حاصل کر لے. اما من استغنا، لیکن جو ویسے ہی رسی توڑاتے بھاگتے پھرتے ہیں آپ ان کے پیچھے پھرتے ہیں. دیکھیے آپ کیا انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرمایا ہے اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس کو یہ کہا جائے اس میں اپنی خواہش نفس کو دخل ہے، اس میں جو ہے وہ یوں کہیے کہ کوئی اور دنیا پرستی کا دخل ہے. سوال ہی نہیں، دینی پیش نظر ہے. مگر جس چیز پر نظر جانی چاہیے تھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی نظر اس وقت اس طرف نہیں گئی جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے. وہ کیا چیز تھی، وہ کیا پہلو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرف متوجہ کیا ہے وہ اس میں ہے وہ لفظ وما یدریک لعلہ یزکا. اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں دو پہلو تھے، اس معاملے میں دو پہلو تھے. ایک پہلو پر نظر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے اور دوسرے پہلو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور وہ یہ ایک نفع یقینی ہے اور ایک نفع جو ہے غیر یقینی ہے. تو یقینی نفع جو ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے غیر یقینی کے مقابلے میں. یہ جو ہیں یہ تو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کو سنا رہے ہیں. اور ایک آدمی آیا ہے اسی ارادے سے کہ آپ سے مسئلہ پوچھے گا کیونکہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، تو لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی. سمجھ آیا؟ تو یہ خطا اجتہاد. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو خطاؤں کو معمولی درجہ دیا جائے گا، چاہے وہ قیدیوں کے چھوڑنے کا مسئلہ ہو اور چاہے یہ نابین عبداللہ ابن مکتوم کا مسئلہ ہو. لیکن یہاں کی تو آپ نے سن لی، میں اگر یوں کہوں ڈانٹ کتنی زبردست تھی کہ جس کا یہ اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا. سمجھ میں آیا؟ اور کیفیت کیا ہوئی آپ کی اس وحی کے نزول پہ. دوسرا واقعہ جو بدر کے قیدیوں کا ہے اس کے لیے بھی الفاظ سن لیجئے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم. یہ الفاظ ہیں. نبی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھی یہ کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں اور دین کے اندر جب تک سختی نہ آ جائے، قوت نہ حاضر ہو جائے، اس وقت تک جو ہے ان کو چھوڑا جائے. تم دنیا کے چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے. اور میں کہ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ پہلے سے نہ کیا ہوا ہوتا
تو جو کچھ تم نے لیا ہے ان سے مال، اس پر عذاب آ جاتا، بڑا عذاب۔ دیکھنا آپ کیا کون سی بڑی غلطی ہوئی تھی، سمجھ میں آیا؟ کون سے کوئی حرام ہوا تھا، کوئی گناہ کبیرہ ہوا تھا، لیکن الفاظ دیکھیے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے اس کے لحاظ سے ان کی چھوٹی خطا بھی اس کے لیے وہاں سے انداز اختیار ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ گناہ کبیرہ جیسے کر گیا۔ یہ ہے وہ صورت۔ اس لیے میں نے پہلے بتلا دیا کہ قرآن شریف میں اس واقعے کے تعلق سے کہ شیطان نے ورغلایا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، وہاں فرمایا کہ عصا نافرمانی کی ہے آدم نے، تو وہ ان کے درجے کے اعتبار سے ہے، ہمارے لحاظ سے نہیں۔ ہمارے لحاظ سے وہ خطا اجتہادی ہے اور جو بہت معمولی خطا سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو بچلا دیا شیطان نے عنہا اس درخت کے تعلق سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کیا ہوا؟ نکلوا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس حالت سے جس حالت میں وہ تھے۔ اب وہ حالت یا تو یوں کہیے کہ وہ جنتی لباس نہ رہا، یا یوں کہیے جنت میں رہنے کا استحقاق نہ رہا، دونوں باتیں درست۔ جس حالت میں وہ تھے، معلوم ہوا کہ جنت کا مزاج، جنت کا ایک تو مزاج یہ ہے کہ یہاں نافرمانی جو ہے اس کی دال نہیں گل سکتی، چاہے وہ خطان ہو چاہے ارادتن ہو۔ جب خطان جو ہے وہ اس کو نہیں جنت قبول کر سکتی، تو ارادتن جو نافرمانی ہوگی اس کو کہاں جنت قبول کرے گی؟ اسی واسطے مومنین نافرمان جو ہوں گے، بے عمل یا بد عمل، ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ضرور ہوگا حساب و کتاب کے بعد۔ یا تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قوت غالبہ سے اور اپنے شان غفاری سے معاف کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یوں کہیے کہ مثال کے طور پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو ریزر لائیے، اس کو صاف کر دیجیے، لکھی ہوئی چیز مٹا دی گئی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور یا پھر دوسری صورت کیا ہو کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ کندن نہ ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ وہ ساری برائیوں کے اثرات جو ہیں وہ جل جلا کر کے، اور جو اصل جو یہ انسان ہے اپنے ان اچھائیوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہیں موجود، وہ خالص نہ رہ جائیں۔ ایسا جیسے ایک سنار جو ہے گولڈ اسمتھ، وہ زیور بنا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سونے کو وہ آگ میں نہ ڈال دے۔ آگ میں ڈالنے کے بعد تپائے گا، اتنا تپائے گا سونا الگ رہ جائے اور جو کھوٹ ہے وہ جل کر راکھ بن جائے۔ جب وہ ہوگا تب وہ نکالنے کے بعد اس کو پانی میں جھونکے گا، اور پانی میں جھونکنے کے بعد اب وہ سونا معلوم ہوا خالص ہے، اور اسے جو چائے بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یوں سمجھیے کہ یہ معاملہ فرمائیں گے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے بعد، اب جب یہ خالص ہو جائے گا برائیوں کا کہ دھبے اور نشان اور کھوٹ اور میل سب صاف، تو حوض کوثر میں غوطہ دیا جائے گا اور وہاں سے وہ نکل کر آئے گا سونا خالص۔ اب اس کو جنت میں لے جائیں۔ تو جنت کا مزاج یہ ہے کہ وہ خطا کاروں کی خطاؤں کے ساتھ قبول نہیں کرتا کسی کو۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا۔ جنت میں رہنا ہے تو اس طرح کہ وہاں خطا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی اس صلاحیت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر طرح سے فرما بردار ہو، اس کو اگر ثبوت ملا تو رہتے رہو گے، اور جہاں اس کے خلاف ورزی ہوگی تب کیا ہوگا کہ وہاں سے ہٹنا پڑے گا۔ تو یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا۔ یہ ایسے ہی اس وقت میں نے بتایا تھا کہ نہ سمجھا جائے کہ یہ درخت کوئی زہر کا درخت تھا، یا یہ درخت کو کوئی ایسا واقعتاً کوئی ایسی چیز تھی کہ کوئی ضروری نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ صرف امتحان تھا وہ، اس درخت کو نہ کھانا، اب چاہے وہ نقصان دہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے طالوت اور جالوت کا قصہ ہے قرآن شریف میں، کہ جالوت کے مقابلے میں طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کا دور ہے، ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب جہاد کے لیے لے چلے صاحب، چلے جہاد کو۔ اب ایرا غیرہ نتھو خیرہ سبھی چلنے لگے، تم یہ کوئی خالہ اماں کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں کہ دعوت ملے گی وہاں، یہ جہاد ہے۔ تو لہذا کون کچا ہے کون پکا ہے، وہاں ضرورت ہے۔ کچے اگر زیادہ ہو گئے تو جیتے ہوئے بھی ہار جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے ضرورت اس کی ہے
کہ پکے اور کچے جو ہیں وہ چھٹ جائیں. تو کیا ہوا؟ ایک ٹیسٹ مقرر کر دیا گیا کہ یہ ایک دریا، ایک نہر آئے گی بیچ میں، اس سے کوئی پانی نہیں پیے. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. جس نے اس نہر میں سے پانی پی لیا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ہاں تھوڑا سا ایک گھونٹ، جس نے کہا بھائی گرمی بھی تو لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پھنس رہے ہیں، دم نکل رہا ہے، تو اگر حلق کو تر کرنے کے واسطے تاکہ 2 قدم آگے بھی چل سکیں تو جان کو ہلاک نہیں کرنا، وہ الگ بات ہے، سمجھ میں آیا؟ تو لیکن یہ کہ باقاعدہ بے صبر ہو کر پانی پینا شروع کر دو، جس نے یہ کیا وہ یہیں رہ جائے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ. تو بہت سو نے پانی پی لیا، تھوڑے سے رہ گئے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تھوڑے سے جو ہیں بس یہی کارآمد ہیں. 313 تھے تو 313 کو لے کر جہاد کرنے چلے گئے، لیکن بقیہ بھیڑ جو تھی وہ سب کو چھانٹ دیا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نہر اردن ہو یا جو بھی ہو، اس نہر کے پانی کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ نہیں تھا. پانی پینا اپنی جگہ پر درست جب پیاس لگے، مگر یہاں ٹیسٹ تھا. تو اسی طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. لیکن شیطان نے بچلا دیا اور اس کو کھا لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس کے مطابق آگے حکم دیا، وہ انشاءاللہ آئندہ آتا ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. فرمایا کہ شیطان نے دونوں کو، حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، دونوں کو بچلا دیا اس درخت کے تعلق سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، سو شیطان نے نکلوا دیا ان کو اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے. میں گزشتہ ہفتے اس تعلق سے کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا نے جس درخت کے کھانے سے روک دیا گیا تھا اس درخت کو کھایا
اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ارادتاً نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ کے حکم کو توڑا، اس لیے کہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصیت سے معصوم ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کا اگرچہ کہنا ہے کہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور میجارٹی جو ہے وہ اسی طرف گئی ہے، چھوٹے گناہ بھی نہیں بڑے گناہ بھی نہیں۔ وہ تو اللہ میاں کے ریپرزنٹیٹیو ہے، اگر وہی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو پھر دوسرے کو کہیں کی دعوت دیں گے، اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک دو تین واقع ہیں دوسرے ائمہ کے جو شبہ میں دوسرے انبیاء کے جو شبہ میں ڈال سکتے ہیں، میں اس کو بھی بتلا دوں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے ثلاث کذبات، 3 جھوٹ تھے۔ اب جھوٹ تو بالکل حرام ہے، تو جھوٹ جیسی چیز ایک نبی بولے تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ مثلا وہ 3 کیا تھی باتیں؟ ایک تو وہ یہ تھا کہ بابل میں جہاں وہ رہتے تھے، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، تو قوم جو شرک میں مبتلا تھی وہ ایک روز اپنے خاص تہوار منانے کے واسطے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ان سے بھی کہا چلو، تو فقال انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سقیم ہوں، جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ کوئی بیماری کی اطلاع نہیں ہے کہ امام صاحب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیمار تھے، کیا طبیعت خراب تھی، بخار ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ صاحب وہ چلے گئے، اس دوران کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ان کا جو بت خانہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور سارے بتوں کو کڑھاڑی لے کر ان کے سر قلم کر دیے، توڑ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کلہاڑی لے جا کر کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ اب وہ سب لوٹ کر شام کو آئے اور پجاری جو اپنے مندر میں گئے جا کے دیکھا کہ بتوں کو یہ سر ہو رہا، کس نے کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو وہ ایک ہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوا۔ بلوایا گیا تو سرداروں نے پوچھا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب قال بل فعلوا کبیرہم، بلکہ انہوں نے اس بڑے نے کیا ہو۔ یہ ایک جواب ہوا، 2 ہوئی باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں کا بادشاہ اور حاکم وہ بڑا بد کردار تھا۔ کوئی بھی اگر اسی علاقے سے کوئی مرد اور اس کی عورت بیوی گزر رہی ہو تو وہ زبردستی اس کو بلوا لیا کرتا تھا اور اس سے وہ بے حیائی کا کام کرتا تھا۔ ہاں البتہ اگر یہ ہو کہ بھئی کسی کی بہن اور ماں جا رہی ہو تو پھر وہ چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ ایک تیسری بات ہے جن کے تعلق سے یہ ہے کہ ثلاث کذبات، 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ قیامت میں جب لوگ ان کے پاس آئیں گے اپنی شفاعت کے لیے درخواست لے کر، کہیں گے کہ مجھے تو بڑا ڈر ہے کہیں پوچھ نہ ہو جائے مجھ سے۔ حالانکہ یہ دراصل جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک ایسے لفظ کا استعمال تھا جو 2 معنی رکھتے ہوں، ان میں سے ایک کو انہوں نے اختیار کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں جو چاہے معنی لیں، دوسروں نے دوسرے معنی لیے۔ یہ تھی وہ بات۔ مثلا سقیم کا لفظ جو ہے، سقیم کا لفظ اس سقم کے معنی ہے کوئی بھی خرابی ہونا، اس کا مطلب بیمار ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ جو نارمل نہ رہنا یہ ہے وہ سقم۔ مثلا ہم کہیں اس بات کے اندر تو سقم ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے،
یہ بات جو ہے ہر لحاظ سے درست نہیں معلوم ہوتی. سکم کے کا استعمال اس طرح ہوتا ہے. اب طبیعت کے اندر رنج اور ملال ہے، اس کو بھی کہا جائے گا یہ سکم ہے. سمجھا؟ اس واسطے اگر طبیعت میں تکدر رہا ہو قوم کے ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اور اس کو انہوں نے سکم کہا اور اپنے آپ کو سقیم کہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. مگر لفظ انہوں نے ایسے استعمال کیا، انہوں نے سمجھا کہ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہوگی، سمجھ میں آیا، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے. تو لفظ ذو معنی استعمال کرنے کو کبھی جھوٹ نہیں کہا جائے گا. یہ اسی طرح سے بتوں کو توڑ کر کے لفظ کہا، وہ بھی دراصل نامکمل جملہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہے. اگر وہ یوں کہتے میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا تو جھوٹ بن جاتا. ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہہ رہے لم افعل، میں نے نہیں کیا، بلکہ بل فعلہ. اس کا مطلب کیا ہوا، بات جہاں سے نہیں شروع کرنی چاہیے تھی وہاں سے شروع کر رہے ہیں، آدھا سینٹنس بول رہے ہیں، اور پیچھے کا سینٹنس جو شروع سے ہونا چاہیے تھا اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود لے لیں. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے پڑے ہو، اس نے کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک لفظ آ رہا ہے، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولنا جانتے ہیں. اسی بات کو سمجھانا تھا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. اسی واسطے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. جس بات کو وہ سمجھانا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس بات کے جواب میں لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، لاجواب ہو گئے اور گردنیں جھکا کر آہستہ بولے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بولنا نہیں جانتے. تب ابراہیم نے ان کو پکڑا. قال فتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفع ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو کسی چیز کے بھی قدرت نہ رکھتے ہو، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع پہنچا سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک عربی میں جس کو کہتے ہیں توریہ، کہ بات کو ایسے انداز میں کہنا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہوں، صاف نہ کہنا بلکہ مجمل بات کہنا، اور جس سے کہ سمجھنے والا جو ہے وہ جلدی سے بات کو نہ سمجھ سکے. اس کو توریہ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی کھلا جھوٹ نہیں. تیسرا مسئلہ تھا جو کہا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اپنی بیوی کے تعلق سے یہ کہا کہ میری بہن ہے. وہاں ایک روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ سے کہا کہ جب تم کو لے جا رہے ہیں تم کہنا کہ میرے بھائی ہیں، آخر کو میں تمہارا دینی بھائی تو ہوں. دیکھا آپ نے، تو معلوم ہوا کہ اخوت جو ہے دو طرح کی ہیں. ایک مذہبی اخوت کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. تو کیا اللہ معاذ اللہ اللہ میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہ اخوت اسلامی مراد ہے. اور ایک اخوت نسبی ہوتی ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے اور ان سے کہا کہ تم کہہ دینا میرے بھائی ہیں، وہاں کہا کہ دیکھو تم میرے دینی بہن ہی تو ہو. تو ظاہر ہے کہ اخوت جو ہے وہ مذہبی مراد لی تھی، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہ نسبی بہن ہے. اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو مسلمان نہیں تھے جب طوفان آیا تو ان کی سفارش کی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آپ تو بڑے فیصلہ فرمانے والے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، لہذا میرے بچے کو اس طوفان سے بچا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کرو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو. تو یہ کیا بات ہوئی اتنی زبردست جو وہاں سے ڈانٹ پڑی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، تبھی تو ڈانٹ ہو رہی ہے اوپر سے. وہاں بھی ہم بتلائیں کہ یہ گناہ نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. دعا کی وجہ کیا تھی؟ دعا کی وجہ یہ تھی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے. فرمایا کہ
کیا ہے وحمن علی الفلک لا حول ولا قوة وسنفلک بأعیننا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. ہم نے کہا اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر دو. الا من سبق سوائے اس کے ان لوگوں کے کہ جن کے تعلق سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. انہم مغرقون ان کو غرق ہونا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی